अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम पाकिस्तान में ये इत्तलात आ रही हैं कि ईद के फौरी बाद बड़े पैमाने पर टूट-फूट होगी, या इसको यूँ कह लीजिए कि असर नौ की बात हो रही है कि क्या सिर्फ़ एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ही में रद्द-बदल बड़े पैमाने पर सामने आएगी, या फिर कन्वीनियरशिप भी इधर से उधर हो सकती है। ये अफ़वाहें भी हैं, इज़्तिराब और बेचैनी भी है कि ये जो दुबई में, लंदन में, अमेरिका में दोस्त बैठे हैं, गठजोड़ हो रहा है, हैदर रिज़वी साहब भी वहाँ पर हैं। तो क्या वो यहाँ आ रहे हैं एक नए ग्रुप की सूरत में, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर ही इनमें से कुछ लोगों ने शमूलियत करनी है? बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। और फिर ये कि उनके आने के बाद जो यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये फिर दुबई चले जाएँगे, अमेरिका या लंदन चले जाएँगे? इस पे बात कर लेते हैं, चूँकि ये रूमर्स भी आ रही हैं, कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया। और फिर एक अहम बात ये कि खुशबख्श शुजा साहिबा, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये नाम तजवीज़ करदा था, और एमक्यूएम के इंटरनल जो सोर्सेज़ हैं, दोस्त हैं, उनकी जानिब से जंग अखबार में ये खबर शाया करवाई गई, ताकि एक प्रेशर डेवलप किया जा सके नाम मंजूर होने का। और अब ये इत्तला है कि जी शायद, चूँकि ऐतराज़ वहाँ से है जहाँ से लिंक बनता है सिक्योरिटी क्लीयरेंस का, और वो अब सिक्योरिटी क्लीयरेंस के नाम के ऊपर उनका नाम रोक लिया गया है, इत्तला ये है। तो क्या फिर कामरान तसूरी साहब पुरानी तनख्वाह पर, जिसको वो अपने फ़राइज़ समझते हैं कि वो जारी रखेंगे, या फिर कोई और यंगस्टर एमक्यूएम पाकिस्तान को तजवीज़ कर सकती है गवर्नर के लिए? इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। और ज़ाहिर है कि चूँकि ये सवाल भी हैं, बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, अफ़वाहों की सूरत में। आप तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, फिर ज़ाहिर है कि इंतहाई मोतबर हैं, मेरे नज़दीक इज़्ज़त का मकाम भी उनके लिए है, और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो मेरे ज़राए इंतहाई, आप मुसद्दिक़ा जिन्हें मैं कहता हूँ, चूँकि उनकी ख़बरें 100% जो दी गई इन्फॉर्मेशंस 100% ठीक होती हैं, तो मैं तो उनके बारे में कहता हूँ कि आई प्राउड ऑफ देम, हिम और हर। कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों ने सुराख लगाने की भी कोशिश की है कि मेरे ज़राए असल में हैं कौन से, जिनकी हर खबर तकरीबन जो है वो 100% दुरुस्त साबित होती है। चलें खैर, बात करते हैं। देखें, खुशबख्श शुजा साहिबा के बारे में मैं ये बात कर चुका हूँ कि 2 इश्यूज़ पर उनका नाम रिजेक्शन की तरफ गया। एक तो ये कि वो एमक्यूएम का हिस्सा रहीं, एमक्यूएम में अवामी ओहदा भी रहा, लेकिन एमक्यूएम की मजमूई जो सोच उनकी शख्सियत के बारे में है कि यार ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर उनको गवर्नर लगाया जाए। एक तो ये वाला मौक़िफ़ है। दूसरा उनके हवाले से मौक़िफ़ ये है कि एक तवील अरसे से उनके कनेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ हवालों से है, और कहा जाता है कि जरदारी साहब से भी कुछ अरसा पहले उनकी मुलाकातें और कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं। ये सोर्सेज, वो वाली सोर्सेज जो एमक्यूएम के इंटरनल सोर्सेज हैं मेरी, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि इस हवाले से मालूमात और फिर इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ों पर जब सारी चीज़ें फोकस की गई, तो पता चला कि ये वही जाल है जो पीपल्स पार्टी का, जो शहरी सिंध के हवाले से वो डॉक्टर आसिम के ज़रिए फैलाना चाहते हैं। वो क्या जाल है? डॉक्टर आसिम आज से ये काम नहीं कर रहे। ये उनका टारगेट आज से शुरू नहीं है। ये जब काइम अली शाह, बिल्कुल आप कहें कि वो जो भंग वाले और दीगर उनके फ़रमूदात आया करते थे, और फिर ये तय हो गया था कि यार अब इनसे जान छुड़ाई जाए। पीपल्स पार्टी भी तय कर रही थी कि यार इनसे जान छुड़ाई जाए, बड़े लतीफ़े बनते हैं। तो डॉक्टर आसिम साहब तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला बन जाएँ। अब डॉक्टर आसिम साहब सिंध के वज़ीर आला बन जाएँ, तो एक एक बड़ी हर्डल तो ये है कि भाई आप किस बुनियाद पे बनेंगे? एक तो ये कि आप कराची से हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, और फिर ये कि आपके इर्द-गिर्द आप ना कोई हल्का अहबाब है, ना कराची से और शहरी सिंध से उर्दू स्पीकिंग पीपल्स पार्टी में है, तो हम पीपल्स पार्टी उर्दू स्पीकिंग को एक इतना बड़ा ओहदा वज़ीर आला का क्यों दे दें? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब तवील अरसे से लॉबिंग करते रहे, इंटरनल पीपल्स पार्टी में भी और बैरूनी सतह पर भी। फिर ये 22 अगस्त हो गया, तो इसके बाद एक अब उन्होंने वो आप कहें कि मंसूबा बनाया कि जी एमक्यूएम के वो साबिक रहनुमा लीडर्स जो पाकिस्तान में हैं, मुस्तफ़ा कमाल की बुनियाद पर वो नाराज़ हैं, या और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन सबको वो धीरे-धीरे ये इत्मीनान दिला रहे हैं, ये तसल्ली दे रहे हैं कि देखें आप आ जाएँ, साथ बैठें, हम पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग का एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करते हैं। और वो प्रेशर ग्रुप इसलिए
کہ جب اردو اسپیکنگ کے ایم این ایز ایم پی ایس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو ہم مجبور کر سکیں گے کہ دیکھیں بھائی کراچی اور شہری سندھ کے اوپر فوکس کیا جائے اور کام کیا جائے. اس لیے ڈاکٹر عاصم حسین نے، آپ کو پتہ ہے کہ رضا ہارون صاحب بھی ہیں اور پھر اور بہت سارے، سلیم تاجک صاحب بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر وہ لے گئے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور یہی بات کی جاتی ہے خوشبخش شجاع صاحبہ کے حوالے سے کہ کچھ ایم کیو ایم کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی فوٹیجز ہیں یا تصویریں ہیں گزشتہ کچھ عرصے پہلے کی، اور انہوں نے ملاقات کی ہے. اور یہ وہی جال ہے جو پیپلز پارٹی کا، جو شہری سندھ کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جی دیہی سندھ پہ تو ان کا کنٹرول ہے، تو اب شہری سندھ کو بھی اپنے مٹھی میں وہ لے لیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں، اور وہ پھر ڈاکٹر عاصم کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس لیے خوشبخش شجاع صاحبہ کے بارے میں تو آپ کہیں کہ کراس لگا دیا گیا اور یہ خبر بنائی گئی، لیک کی گئی، اور اس کو ڈسکس کیا گیا اور پریشر ڈیولپ کیا گیا تاکہ خوشبخش شجاع صاحبہ کا نام جو ہے وہ مائنس ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ جہاں سے یہ نام آیا اور جہاں سے اعتراض آیا ایم کیو ایم کے ان حلقوں میں سے جہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس بہت ضروری چیز ہے، اور سیکیورٹی کلیئرنس گورنر کے لیے فیڈرل اور ریاست کا معاملہ آتا ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس نے دینی ہوتی ہے. تو وہاں آ کے یہ معاملہ، اطلاع یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پھنس گیا ہے، اور یہ ٹیکنیکل ایشو کے اوپر شاید ان کو گورنرشپ نہ دی جائے. اب تک کی اطلاع ہے، اب تک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے. ایک چیز تو یہ، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کامران ٹسوری صاحب ہی ان حالات کے اندر پرانی تنخواہ پہ جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے ذمہ کام ہیں، فرائض ہیں، تو کیا وہ وہی فرائض اور امور سر انجام دیتے رہیں گے؟ تو ایم کیو ایم پاکستان میں اگر دیکھا جائے، جو میری انٹرنل سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یار کوئی اس طرح کا نام ابھی فی الحال، چونکہ عصر نو تنظیم سازی ہونی ہے، رابطہ کمیٹی ہے، میں تو آپ کو بہت عرصے پہلے کنوینئرشپ کا ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ادھر سے ادھر ہونی ہے، یا تھوڑے عرصے پہلے یہ ہل ضرور چکی ہے، جب کبھی ہوگی وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اطلاع یہ ہے کہ جی جو ایم کیو ایم کی اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو گورنرشپ کے حوالے سے پیشکش موجود ہے. آپ کہیں فیڈریشن کی طرف سے، یا پھر ابو جان کی بھی خواہش ہے کہ کچھ لوگ بن جائیں. لیکن ایم کیو ایم جو اس وقت لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی تنظیم یا عصر نو تنظیم زیادہ بڑا فوکس ہے بجائے اس کے کہ گورنرشپ کا عہدہ لے لیا جائے. تو اس لیے وہ تو فی الحال گورنر نہیں بن رہے. تو اطلاع یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب ہی کنٹینیو کریں گے گورنرشپ کے بارے میں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں، لیکن ان کو تھوڑی سی آپ کہیں کہ ایک باؤنڈری طے کر دی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اور فرائض ایم کیو ایم کا انٹرنل یا تنظیمی ایشو کے اوپر بات کرنا نہیں ہے. وہ اپنے بیانات دیں کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو اور ان کے بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو آئی ٹی کورس کرائیں، یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہیں، افتتاح کرتے رہیں کہیں جا کر، یہ ساری چیزیں وہ کریں. انٹرنل اب ایشو ایم کیو ایم کا جو اس وقت کی قیادت ہے صرف اور صرف پیور ان کا ہے، تو ان کی ایک باؤنڈری لگا دی گئی ہے. یہ ذرائع کا بتانا ہے. اب دوسرا یہ کہ ڈاکٹر عشرت علی بابر غوری حیدرآباد ریوزی جا کے بیٹھے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر وہ کہتا ہوں کہ میرے اپنے جو انتہائی مصدقہ اور محترم ذرائع ہیں، دیکھیں صرف اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے، کہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا، اور وہ جلد بازی میں پاکستان سے گئے یا چھوڑ کر گئے، یا آپ کہیں کہ کسی کی ہدایت کے اوپر کہا گیا کہ آپ چلے جائیں اور استعفیٰ ہم آپ سے دے دیں، اگر آپ صرف اتنا ہی آپ کو علم میں آ جائے تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کتنے اچھے تعلقات ہیں، یہ کتنے بگڑ چکے تھے آخری وقت میں جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتے رہے، فرائض سر انجام دیتے رہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 کشتیوں کے سوار بتائے جاتے ہیں، وہ اور ان کے گروپ کے اندر سے کچھ لوگ، اور یہ جو 2 کشتیوں کی سواری والا معاملہ ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے. یا تو وہ اعلان برات کریں اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پر وہی موقف رکھیں جو اس وقت کی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، یعنی کہ آپ مصطفیٰ کمال ہیں، انیس قائم خانی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ فیوچر میں ان کو کچھ سپیس دیا جائے اور ریپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے کہ وہ بھاگ دوڑ سنبھال لیں. لیکن اگر وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا کبھی کبھار آپ کہیں کہ سالگرہ کی مبارک کبھی کسی کو دے دیتے ہیں، یا ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، یا کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم میں موجودہ جو کراچی حیدرآباد یا شہری سندھ کی سیاست ہے اس میں سیاست
کا بھی ذوق اور شوق رکھتے ہیں، تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ ایک چیز کو چھوڑنا ہوگا، ایک چیز کو جوائن کرنا ہوگا، تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ عید کے بعد جو اطلاع دی ہیں، رابطہ کمیٹی میں بڑے پیمانے کے اوپر رد و بدل ہو رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ان میں سے کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور اس سیٹ اپ کو جوائن کر رہے ہیں، اور جو پھر یہاں سے لوگ ناراض ہوں گے، کچھ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، یا آپ کہیں کہ اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ان کی پوزیشن نہیں بنے گی، تو وہ پھر خیر بات کہہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کو اگر میں یہ کہوں کہ ایم کیو ایم میں ٹوٹ پھوٹ نہیں، بلکہ ایم کیو ایم کے بڑوں، اور جو بڑے وہ والے جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، بس اوقات میں تو مذاق میں ان کو ابو بھی کہہ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ابو بھی کہتے ہیں، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ اوپر، بلکہ میں یہ کہوں کہ راوی یہ لکھ رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین ہی چین ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ تو انفارمیشنز وہی ہیں جو ہونے وہی جا رہا ہے، جو انفارمیشنز میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں اور اب بھی دے رہا ہوں۔ تو 11:30 بجے میں لائیو سیشن کرتا ہوں۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، سوال جواب کا سیشن میرا جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور خود بھی پارٹیسپیٹ ویڈیو یا آڈیو کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہفتے کی شب 11:30 بجے جو پاکستانی ٹائم ہے، تو اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ادروائز 11:30 بجے میں روز کی بنیاد پر لائیو سیشن کرتا ہوں، تو اس میں بھی آپ اپنے سوالات کے ذریعے آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی، اور جو کنفیوژن یا افواہیں ہیں اس میں کچھ سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، لیکن آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔